السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب میرے بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے کلی کا پانی خشک کرنے کا۔ تو بہت دوستوں کو یہ نہیں پتہ کہ کلی کا پانی کیسے خشک کیا جاتا ہے۔ تو کلی کا پانی خشک ہوگا، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے۔ تو کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو سردی کا موسم آ گیا، یہاں پہ یہ نسخہ فٹ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑنے والی وہ اس موسم میں ہی ملتی ہے۔ آپ نے یہ جو بنجر زمین ہوتی ہے نا، بنجر زمین جہاں پہ کلر شور وغیرہ ہوتا ہے، وہ شورا اکٹھا کرنا ہے ہم لوگوں نے 5 کلو۔ ٹھیک ہے جی، 5 کلو شورا اکٹھا کر کے آپ نے لے آنا ہے۔ لانے کے بعد 1 کلو زمین، آپ نے زمین اچھی طرح صاف کر لینی ہے۔ زمین کے اوپر 1 کلو آپ نے بچھا دینا ہے، اچھے طریقے سے دبا کے۔ ایک توے کی جو فٹ بے فٹ کی جگہ ہونی چاہیے، گول ٹائپ، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر آپ نے بچھا کے اس کے اوپر 1 پاؤ تک آپ نے نیلا تھوتھا کاپر سلفائڈ ICI والوں کا آپ نے اوپر رکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھی ڈلیاں لینی ہیں موٹی موٹی۔ تو 4 کلو باقی جو تھور ہوگا، جو کلر ہوگا، کلر شور ہوگا، وہ اس کے اوپر دے کے باڑی نما آپ نے ایک ڈھیری لگا دینی ہے اچھے طریقے سے۔ یہ ڈھیری جب لگ جائے گی اوپر، اور اس کو دبا دینا ہے۔ دبانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے 1 من 10 کلو اپلوں کی آگ دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی سائڈوں پہ بڑے بڑے اپلے ہونے چاہیے، پاتھی ٹائپ۔ سائڈوں پہ لگانے کے بعد تو اس کو آگ لگا دو، بھڑکے کی آگ آئے گی۔ تو آگ جب ٹھنڈی ہوگی تو ایسا سے یہ 3 دن 4 دن کا پروسیجر ہوتا ہے آگ کا۔ آگ اتنی جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی اس کی۔ تو جب آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو نکالو نیلا، اس میں پورا باوزن نکلے گا، سفید ہوگا بہترین، جیسے سمبل فار سفید ہوتا ہے نا دودھیا، اس طرح یہ نیلا ہوگا۔ تو اس کو کم از کم 3 گھنٹے کھرل کرو۔ یہ آکسائڈ وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں پانی نہ لگے، نمی نہ چڑھے، تو یہ آکسائڈ نہیں ہوگا کھرل کے دوران۔ تو کھرل کرنے کے بعد اس کو شیشی میں ڈال لو۔ ٹھیک ہے جی، شیشی میں ڈالنے کے بعد آپ نے اب لے لینی ہے کلی۔ 1 کلو کی امبل تو 1 کلو کا کرنا ہے، 1 کلو پہ 1 تولہ چلتا ہے۔ تو آپ اتنی نہ لو، 1 تولہ لے لو کلی۔ تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سے 2 کلو انبو چونا لینا ہے۔ چونا لینے کے بعد آپ نے اس کو پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس میں کلی کو آپ نے پگھلانا ہے۔ پگھلانے کے بعد چونے میں ڈال دینا ہے۔ یہ آپ نے 15 انبل کرنے ہیں۔ 15 انبل کرنے کے بعد یہ آپ کا نیلا، یہ جو کلی ہے یہ صاف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، صاف ہونے کے بعد یہ جو شیشم ہے، شیشم پنجابی میں ٹالی بولتے ہیں، اس کے پتے آپ نے لینے ہیں۔ 1 پاؤ لے لو، ان پتوں کو کوٹ لو۔ کوٹنے کے بعد یہ پتے جو ہیں ان میں پانی ڈال دو 2 کلو۔ تو اس پانی میں 3-4 بجاؤ آپ نے دے دینے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی کلی جو ہے مان چاندی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کلی کو پگھلاؤ۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ کلی ہے تو 1 رتی سے 2 رتی آپ اس میں نیلا ڈالو گے، یہ والا۔ تو نیلا ڈال دو، 1 قطرہ شہد کا ڈال کے اوپر نیلا ڈال دو، تو اس کے اندر چلا جائے گا۔ یہ 3-4 انبل آپ نے کرنے ہیں۔ 4 انبل کے بعد 1 رتی ڈالنی ہے، کلی کو پگھلانا ہے۔ جب ٹھنڈی ہو جائے پھر پگھلا کے پھر 1 رتی، اس طرح 4 انبل کرنے کے بعد یہ کلی کا نقطہ پگھلاؤ جو ہے یہ اوپر ہو جائے گا، اور اس کا پانی جو ہے خشک ہو جائے گا۔ اگر آپ نیلا زیادہ ڈالتے جائیں گے تو یہ پھوٹک ہو جائے گی۔ پھوٹک نہیں کرنی، ہم نے اس کا نقطہ پگھلاؤ اوپر کرنا ہے، اور اس کا پانی خشک کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ کا تجربہ ہو جائے گا یہاں پہ تو اس کا پانی خشک ہو گیا ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس میں تھوڑا سا تخم تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے، تو یہ بازار میں قبول ہو جاتی تھی۔ ایک اور بات، تو کچھ سیانے لوگ کہتے ہیں، کیمیاں گر کہتے ہیں کہ اگر چاندی اپنا کلی کا پانی خشک ہو جائے تو اس کو چاندی کے ریٹ پہ بیچنا پاگل پن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آگے کا مجھے تو نہیں پتہ وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ تو بس سنا ہے کہ اس کو آگے میرے ساتھ بھی ایک آدمی نے رابطہ کیا کہ اگر کلی کا پانی آپ خشک کر لیتے ہو تو اس کو آپ نے بیچنا نہیں ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اگر کسی کو پتہ ہے، یہاں تک تو یہ نسخہ ہوتا ہے، میں نے خود کیا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ آگے یہ کیا کرنا ہے، یہ جو سیانے لوگ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ بتاؤ، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ یہاں تک نسخہ ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کمنٹس میں نہیں ہوتا، کیمیاں نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے نا،
وہ چاہے کیمیا سے لکھا ہے کیمیا سے ملے گا. اگر آپ کے نصیب میں یہ بننے میں نہیں لکھا تو آپ جتنا مرضی زور لگا لو یہ آپ سے نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی، یہ کیمیا آپ سے نہیں بنے گی. بنتی وہی یہ کیمیا ان لوگوں سے ہے جن کے نصیب میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی کچھ لوگ کمنٹس میں کرتے ہیں کہ اگر آپ کہ اتنے کیمیا دان ہیں تو خود کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. بھائی ہم کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کو یہ جو آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کام، میں تو آپ کے سامنے خود پریکٹیکل کرتا ہوں، کرنے کے بعد اتنا ہی بتاتا ہوں جتنا میں کر لیتا ہوں. تو آپ بھی کر لیا کریں، زیادہ پیسے آپ کیوں خرچتے ہیں تجربوں میں. تو یہ کریں تو صحیح. تو میں بھی انشاءاللہ یہ جو پریکٹیکل ہے میں بھی ویڈیو ڈالوں کروں گا ان کی پریکٹیکل کی، لیکن ڈالوں گا انشاءاللہ. تو آپ پریکٹیکل چاہتے ہیں تو پریکٹیکل کی ویڈیو ڈالوں گا. تو آپ کے بھلے کے لیے یار نسخے ڈالتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.